مصنف عصمت چغتائی۔ افسانہ جڑیں۔ لہٰذا جب کھلم کھلا علاقوں سے اقلیت کو نکالنے کی رائے ہوئی تو بڑی مشکل آن پڑی۔ ٹھاکروں نے صاف کہہ دیا کہ صاحب رعایا ایسی گتھی ملی رہتی ہے، مسلمانوں کو بین کر نکالنے کے لیے باقاعدہ اسٹاف کی ضرورت ہے، جو کہ بیکار زائد خرچ ہے۔ ویسے آپ اگر کوئی ٹکڑے زمین کے شرنارتھیوں کے لیے خریدنا چاہیں تو وہ خالی کرائے جا سکتے ہیں۔ جانور تو رہتے ہی ہیں جب کہیے جنگل خالی کر دیا جائے۔ اب باقی رہ گئے چند گنے چنے خاندان، جو یا تو مہاراجا کے چیلے چانٹوں میں سے تھے اور جن کے جانے کا سوال نہ تھا، یا وہ جو جانے کو تلے بیٹھے تھے، بس بستر بند رہے تھے۔ ہمارا خاندان بھی اسی فہرست میں آتا تھا۔ جب تک بڑے بھائی اجمیر سے نہ آئے تھے کچھ ایسی جلدی نہ تھی، مگر انہوں نے تو آ کر بوکھلا ہی دیا۔ پھر بھی کسی نے زیادہ اہمیت نہیں دی۔ وہ تو شاید کسی کے کان پر جوں نہ رینگتی اور برسوں اسباب نہ بن چکتا، جو اللہ بھلا کرے چھبا میاں کا وہ پینترا نہ چلتے۔ بڑے بھائی تو جانے ہی والے تھے، کہہ کہہ کر ہار گئے تھے، تو میاں چھبا نے کیا کیا کہ ایک دم اسکول کی دیوار پر پاکستان زندہ باد لکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ روپ چند جی کے بچوں نے اس کی مخالفت کی اور فوراً بگاڑ کر اکھنڈ ہندوستان لکھ دیا۔ نتیجہ یہ کہ چل گیا جوتا اور ایک دوسرے ہی کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی صحیح فرمائی گئی۔ بات بڑھ گئی، حتیٰ کہ پولیس بلائی گئی اور جو چند گنتی کے مسلمان بچے تھے انہیں لوری میں بھر کر گھروں کو بھجوا دیا گیا۔ اب سنیے کہ جو ہی بچے گھر میں آئے، ہمیشہ ہیضہ طاعون کے سپرد کرنے والی مائیں مامتا سے بے قرار ہو کر دوڑیں اور انہیں کلیجے سے لگا لیا۔ اور کوئی دن ہوتا اور روپ چند جی کے بچوں سے چھبا لڑ کر آتا تو دلہن بھابھی اس کی وہ جوتیوں سے مرہم پٹی کرتی کہ توبہ بھلے، اور اٹھا کر انہیں روپ چند جی کے پاس بھیج دیا جاتا کہ پلائے اسے انڈی کا تیل اور کونین کا مکچر، کیونکہ روپ چند جی ہمارے خاندانی ڈاکٹر ہی نہیں، ابا کے پرانے دوست تھے۔ ڈاکٹر صاحب کی دوستی ابا سے، ان کے بیٹوں کی بھائیوں سے، بہوؤں کی ہماری بھاوجوں سے اور نئی پود کی نئی پود سے آپس میں دانت کاٹی روٹی کی تھی۔ دونوں خاندانوں کی موجودہ 3 پیڑھیاں ایک دوسرے سے ایسی گھلی ملی تھیں کہ شبہ بھی نہ تھا کہ ہندوستان کی تقسیم کے بعد اس محبت میں پھوٹ پڑ جائے گی۔ حالانکہ دونوں خاندانوں میں مسلم لیگی، کانگریسی، مہاسبھائی موجود تھے اور مذہبی اور سیاسی بحثیں بھی جم جم کر ہوتیں، مگر ایسے ہی جیسے فٹ بال یا کرکٹ میچ ہوتے ہیں۔ ادھر ابا کانگریسی تھے تو ادھر ڈاکٹر صاحب، اور بڑے بھائی لیگی تھے تو ادھر گیان چند مہاسبھائی، ادھر منجلے بھائی کمیونسٹ تھے تو ادھر گلاب چند سوشلسٹ۔ پھر اسی حساب سے مردوں کی بیویاں اور بچے بھی اسی پارٹی کے تھے۔ عام طور پر جب مچیٹا ہوتا تو کانگریس کا پلہ بھاری پڑتا، کمیونسٹ سوشلسٹ بھی گالیاں کھاتے مگر کانگریس میں ہی گھس پڑتے، رہ جاتے مہاسبھائی اور لیگی، یہ دونوں ہمیشہ ساتھ دیتے۔ لیکن ادھر کچھ سال سے مسلم لیگ کا زور بڑھتا گیا اور ادھر مہاسبھا کا۔ کانگریس کا تو بالکل پڑا ہو گیا۔ بڑے بھائی کی سپہ سالاری میں گھر کی ساری نئی پود سوائے 2-1 غیر جانبدار قسم کے کانگریسیوں کو چھوڑ کر نیشنل گارڈ کی طرح ڈٹ گئی۔ ادھر گیان چند کی سرداری میں سیوک سنگھ کا چھوٹا سا دل ڈٹ گیا، مگر دوستی اور محبت میں فتور نہ آیا۔ اپنے للو کی شادی تو منی ہی سے کروں گا، مہاسبھائی گیان چند منی کے لیگی باپ سے کہتے، سونے کی پازیب ڈال لوں گا۔ یار ململ کی نہ ٹھوک دینا، یعنی بڑے بھائی گیان چند کی ساہوکاری پر حملہ کرتے ہیں اور ادھر نیشنل گارڈ دیواروں پر پاکستان زندہ باد لکھ دیتے اور سیوا سنگھ کا دل اسے بگاڑ کر اکھنڈ ہندوستان لکھ دیتا۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جو پاکستان کا لین دین ایک ہنسنے ہنسانے کا مشغلہ تھا۔ ابا اور روپ چند جی یہ سب کچھ سنتے اور مسکراتے اور ساری ایشیا کو ایک بنانے کے منصوبے باندھنے لگتے۔ اماں اور چاچی سیاست سے دور دھنیے، ہلدی اور بیٹیوں کے جہیزوں کی باتیں کیا کرتی اور بہویں ایک دوسرے کے فیشن چرانے کی طاق میں لگی رہتی۔ نمک مرچ کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب کے یہاں سے دوائیں بھی منگوائی جاتی۔ روز کسی کو چھینک آئی اور دوڑا ڈاکٹر صاحب کے پاس، یا جہاں کوئی بیمار ہوا اور اماں نے دال بھری روٹی یا دہی بڑے بنوانے کے شروع کیے اور ڈاکٹر صاحب سے کہلوا دیا کہ کھانا ہو تو آ جائیں۔ اب ڈاکٹر صاحب اپنے پوتوں کا ہاتھ پکڑے آن پہنچے۔ چلتے وقت بیوی کہتی، کھانا نہ کھانا سنا؟ تو پھر فیس کیسے وصول کروں؟ دیکھو جی، لالا اور چنی کو بھیج دینا۔ حیرام، تمہیں تو لاج بھی نہیں آتی۔ چاچی بڑبڑاتی، مزہ تو جب آتا جب کبھی امی کی طبیعت خراب ہو جاتی۔ اماں کانپ جاتی، نہ بھائی میں اس مسکرے سے علاج نہیں کرواؤں گی۔ مگر پھر گھر کے ڈاکٹر کو چھوڑ کر کون شہر سے بلانے جاتا، لہٰذا سنتے ہی ڈاکٹر صاحب دوڑے آتے۔ اکیلی پلاؤ زردے اڑاؤ گی تو آپ بیمار پڑو گی، وہ جلاتے۔
جیسے تم کھاؤ ہو ویسے ہی اوروں کو سمجھتے ہو، اماں پردے کے پیچھے سے بناتی۔ ارے یہ بیماری کا تو بہانہ ہے، بھابھی تم ویسے ہی کہلوا دیا کرو، میں آ جایا کروں گا، یہ ڈھونگ کاہے کو رچاتی ہو؟ وہ آنکھوں میں شرارت جمع کر کے مسکراتے اور اماں جل کر ہاتھ کھینچ لیتی اور صلواتیں سناتی۔ ابا مسکرا کر رہ جاتے۔ ایک مریض کو دیکھنے آتے تو سارے گھر کے مرض اٹھ کھڑے ہوتے، کوئی اپنا پیٹ لیے چلا آ رہا ہے تو کسی کی پھنسی چھل گئی۔ کیا مصیبت ہے ڈپٹی صاحب، ایک آدھ کو زہر دے دوں گا، کیا مجھے سلوتھری سمجھا ہے کہ دنیا بھر کے جانور ٹوٹ پڑے؟ وہ مریضوں کو دیکھتے جاتے اور بڑبڑاتے جاتے، اور جہاں کوئی نئے بچے کی آمد کی اطلاع ہوئی وہ جملہ سامان تخلیق کو گالیاں دینے لگتے۔ مفت کو ڈاکٹر ہے، پیدا کیے جاؤ کمبخت کے سینے پر کودوں دلنے کے لیے۔ مگر جو ہی درد شروع ہوتا وہ اپنے برآمدے سے ہمارے برآمدے کے چکر کاٹنے لگتے، چیخ چنگھاڑ سے سب کو بوکھلا دیتے، محلے ٹولے والیوں کا آنا دشوار، بننے والے باغ کے آتے جاتے تڑ تڑ چپتے اور جرت احمقانہ پر پھٹکاریں۔ پر جو ہی بچے کی پہلی آواز ان کے کان میں پہنچتی وہ برآمدے سے دروازے پر اور دروازے سے کمرے کے اندر آ جاتے، اور ان کے ساتھ ساتھ ابا بھی باولے ہو کر آ جاتے۔ عورتیں کوستی پیٹتی پردے میں ہو جاتی، زچا کی نبض دیکھ کر وہ اس کی پیٹھ ٹھونکتے، واہ میری شیرنی، اور بچے کا نال کاٹ کر نہلانا شروع کر دیتے۔ والد صاحب گھبرا گھبرا کر فور نرس کا کام انجام دیتے، پھر اماں چلانا شروع کر دیتی، لو غضب خدا کا، یہ مردوئے ہیں کہ زچہ خانہ میں پلے پڑتے ہیں؟ اور معاملہ کی نزاکت کو محسوس کرتے دونوں ڈانٹ کھائے ہوئے بچوں کی طرح بھاگتے باہر۔ اور پھر جب ابا کے اوپر فالج کا حملہ ہوا تو روپ چند جی ہاسپٹل سے ریٹائرڈ ہو چکے تھے، اور ان کی ساری پریکٹس ان کے اور ہمارے گھر تک محدود رہ گئی تھی۔ علاج تو اور بھی کئی ڈاکٹر کر رہے تھے، مگر نرس کے اور اماں کے ساتھ ڈاکٹر صاحب بھی جاگتے، اور جس وقت سے وہ ابا کو دفنا کر آئے خاندانی محبت کے علاوہ انہیں ذمہ داری کا بھی احساس ہو گیا۔ بچوں کی فیس معاف کرانے اسکول دوڑے جاتے، لڑکیوں بالیوں کے جہیز کے لیے گیا چند کا ناطقہ بند رکھتے۔ گھر کا کوئی خاص کام بغیر ڈاکٹر صاحب کی رائے کے نہ ہوتا۔ پچھمی بازو کو توڑوا کر جب 2 کمرے بڑھانے کا سوال اٹھا تو ڈاکٹر صاحب ہی کی رائے سے دبا دیا گیا۔ اس سے تو اوپر 2 کمرے بڑھوا لو، انہوں نے رائے دی، اور اس پر عمل ہوا۔ مجن FA میں سائنس لینے کو تیار نہ تھا۔ ڈاکٹر صاحب جوتا لے کر پل پڑے، معاملہ طے ہو گیا۔ فریدہ میاں سے لڑ کر گھر آن بیٹھی، ڈاکٹر صاحب کے پاس اس کا میاں پہنچا، اور دوسرے دن اس کی منجلی بہو شیلا جب بیاہ آئی تو دائی کا جھگڑا بھی ختم ہو گیا۔ بیچاری اسپتال سے بھاگی آتی، فیس تو دور کی چیز ہے، اوپر سے چھٹے دن کا کرتا ٹوپی لے کر آتی۔